बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से बड़ा फैसला आ गया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया है और परवेज़ इलाही इस वक्त सुबह पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अभी से कुछ देर के अंदर तकरीबन हलफ बर्दारी भी होगी और इस फैसले के हवाले से क्या चीज़ें सामने आएंगी या क्या नया बयानिया आएगा, मौजूदा जो इत्तेहाद है या फिर नून लीग है वो क्या बयानिया लेकर अब आवाम के सामने आएगी, क्या मुहिम चलाएगी, इसके ऊपर हारून साहब से हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो पाकिस्तान का 8 रुकनी वफ़द अफगानिस्तान पहुंचा है, क्या पेशरफ्त इसमें मुतवक्के है, ये भी हम हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, फैसला तो सराहना था, ताख़ीर क्यों हुई? 2 मरतबा ताख़ीर हुई, फिर तीसरी मरतबा में फैसला क्यों आया? एक बहुत अहम तारीख़ी फ़ैसला था ना, ये अहम फ़ैसला नहीं है, ये एक तारीख़ साज फ़ैसला है। देखिए ना, इस चौधरी परवेज़ इलाही के चीफ मिनिस्टर बन जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सियासत यकसर बदल गई। पंजाब जो गढ़ था नून लीग का, लाहौर जो उनका किला कहा जाता था, सही कहा जाता था, लाहौर में जैसी मकबूलियत और इतनी तवील अरसे तक जैसी उनकी रही है, यानी भुट्टो साहब का भी बड़ी पॉपुलैरिटी थी और पंजाब ही की वजह से उनकी हुकूमत बनी थी। सिंध में तो उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, 60 में से 28 सीटें थी, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने बनानी थी सिंध में हुकूमत। लेकिन ये तवील तरीन अरसा 35-40 बरस तक उनकी डोमिनेशन रही है यहाँ पे। 85 से तो आन बढ़ रही है इसी ख़ानदान की, तो 37 साल। अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ पॉपुलैरिटी उनकी। जिस दिन वस्ती पंजाब नून लीग के हाथ से निकल गया, शुमाली और जनूबी पंजाब में तो पहले ही इमरान खान की अक्सरियत थी। ये अपने मुगालते में रहे कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, अबे वोट तो उसने लिए ना, इस्टेब्लिशमेंट ने तो आपको भी सपोर्ट किया कई मौके पे। वोट तो नहीं दिलवा सकते इस्टेब्लिशमेंट ना, वो तो 2-4% की मैनेजमेंट हो सकती है, कोई इलेक्टेबल आ सकते हैं। सही, तो उस दिन ये बात वाज़ेह हो गई थी। अब आप जो लोग सियासत के बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं ना, बड़े बड़े लोग कर देते हैं, मीडिया जिसका काम ही पब्लिक सेंटिमेंट को पढ़ना और समझना है, उसमें लोग वलंडर करते हैं, तारीख़ की गलत साइड पे जाकर खड़े हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे बड़ी शिकस्त होगी मीडिया में भी। जब वस्ती पंजाब उनके हाथ से निकल गया, क्यों निकल गया? नौजवानों की वजह से निकल गया। ये बार बार मैंने पॉइंट आउट किया और लोगों ने भी किया। जाहिर है कि भाई नौजवान जिसके साथ चले, 65% तो नौजवान है। एक नौजवान एक बूढ़े आदमी के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा वक्त दे सकता है, कोई शुबा नहीं है। बच्चों का तो कोई रोल नहीं होता। अच्छा, फिर खातीन में जो पार्टी पॉपुलर होती है वो ज़्यादा वो अपना गलबा उसी का होता है, ये फितरी बात है। खातीन में मेजॉरिटी हो गई, कभी इस तरह खातीन नहीं निकले थी, वो सियासी ख़ानदान निकले। ये तो 2013 में वाज़ेह होना शुरू हो गया था कि मुस्तक़बिल का लीडर वो है। अच्छा, फिर कारोबारी तबकात उसके साथ चले गए, फिर आखिर में वकला चले गए। दुरुस्त, ठीक है ना? यानी वकला में तो 30-35 साल नून लीग ने काम किया था और उनको इतना मोबिलाइज किया कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। बार एसोसिएशनों को इतने पैसे मिले, जनरल मीडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट की नून लीग ने कि अगेन इसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं है। लेकिन कौन आने वाले को रोक सकता है? जब दिल बदल जाते हैं लोगों के दिल, वही देखिए ना, मैं बार बार तो लोगों के दिल दश्त में पड़े हुए पर की मानिंद हैं जिन्हें हवा उल्टाती पलटाती। अब खल्क़ खुदाई जिधर चली जाएगी, सियासत आप सारा जोड़ तोड़ किस चीज़ पे करेंगे? अगर लोग आपसे आपको शक्ल देखने के रवादार नहीं, आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, आपके बारे में राय उनकी ख़राब हो चुकी है, फिर आपकी परफॉर्मेंस क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा मदद तो इमरान खान की मेरे ख्याल अमेरिका ने की। यानी जरदारी साहब भाई का, बस जरदारी साहब पे भारी मजे। ये हमेशा ताज्जुब होता था कि जिस आदमी का तासुर ही ख़राब हो, एक चालाक आदमी का तासुर हो, और उसको दे दिया सारी यानी हिकमत अमली बनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी, तो उससे तो भाई राय आमा में रिएक्शन होगा ना। अब उसने उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था जरदारी साहब ने, जीत जाएंगे ऐसे, आखिर में उन्होंने एक ऐसी हरकत की, यानी भाई आखिरी वक्त में खाता है जो जेब से निकाला जाता है। खाते इस तरह होते हैं, सियासत के फैसले इस तरह होते हैं। उनकी सकी बहन चौधरी शुजात के तो आज मौजूद थी वहाँ। या आप इंकशाफ कर रहे हैं, किसी को नहीं इस बात का इल्म? नहीं, उस सकी बहन उनके, और मतलब ये है कि वो बहन भी ऐसी
کہ میں اگر زیادہ ان کے کروں گا تو لوگ ممکن ہے یہ سمجھیں کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں ان کو 40 برس سے، مطلب میرا تو 40-42 برس سے اس خاندان سے ملنا جلنا ہے، تو میں اس وقت سے جانتا ہوں کہ وہ مضبوط خاتون ہے، وہ کسی کہنے پہ فیصلہ نہیں کرنے والی، اور ساری دنیا ان کی ستائش کرتی ہے. خاندان کو اتنا ویلفیئر کے کام پہ انہوں نے لگا دیا کہ اس کی تفصیلات بیان کیجئے تو لوگ چونک اٹھے. صحیح ہے، میں نے ابھی فیصلے پہ مزید بات کرنی، مگر آپ نے امریکہ اور آصف علی زرداری صاحب کا حوالہ ایک ساتھ دے دیا ہے. پھر پوچھ رہی ہوں کل کی طرح آصف علی زرداری کیوں گئے ہیں؟ نہیں، آصف علی زرداری تو 2 اطلاعات تھے. ایک تو یہ تھے کہ وہاں آسانی سے امریکیوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ایسٹس کا سودا کرنے کے لیے گئے ہیں. ایسٹس میں تو وہ تنہا فیصلہ نہیں کر سکتے، حکومت کس کی ہے؟ شریف خاندان جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں کسی کو دخل دینے زیادہ دخل دینے کی اجازت نہیں دے سکتا. لیکن دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، پیسے بنانے کا ان کو شوق ہے، امریکیوں سے بھی بات چیت کی ہوگی. اگر یہ دونوں باتیں صحیح ہیں تو اس کی تفصیلات کچھ دن میں سامنے آ جائیں گی. ابھی اس پہ حتمی رائے نہیں دینی چاہیے. لیکن امریکی کیا کریں گے؟ امریکیوں نے تو کل بتا دیا، ہاں انہوں نے تو کہہ دیا، انہوں نے کہا ہم ہر حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ایرانی انقلاب کے بعد سے وہ بڑے کانشیس ہیں کہ عوامی تحریکوں کی مزاحمت نہ کی جائے. اور عمران ہاں کیا تکلیف دیں گے جی امریکہ کو؟ وہ بھائی اڈے بڈے تو ویسے ہی نہیں دے سکتے، وہ تو ایک ویسے ہی بچگانہ بات تھی. اور انہوں نے حاصل کیا کیا تھا؟ انہوں نے IMF سے پیسے تک تو لے نہیں سکے. دیکھیں نا، جب آدمی ایک کمزور آدمی کشتی تو نہیں لڑ سکتا نا، ایک آدمی باکسنگ تو نہیں کر سکتا، ایک آدمی جس کی صحت خراب ہو وہ دوڑ کے مقابلے میں شریک تو نہیں ہو سکتا. باتیں کرنے میں اور کم آپ اس کی ریپوٹیشن آپ کی یہ ہے کہ IMF آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے رہے، کوئی یعنی فیلر چھوڑتے رہے، $35 بلین چین سے مل جائیں گے، اور جناب آپ امریکی کیمپ میں چلے گئے اور چین آپ کو $35 بلین دے گا، اور روس سے مل جائیں گے، اور امارات سے مل جائیں گے، نہیں روس امارات سے مل جائیں گے، سعودی عرب سے مل جائیں گے. بھائی آپ کی ریپوٹیشن نہیں ہے آپ کو کوئی اتنا پیسے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر آتی ہوں، مگر ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ارون صاحب آپ نے کہا کہ یہ اہم نہیں. اچھا، وہ آپ نے پوچھا تھا، وہ سوال رہ گیا کہ بھائی اتنی تاخیر کیوں ہوئی. لوگ اس پروسیجر کو سمجھنا چاہیے جس کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں. اب ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے، اس پروگرام کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ملک کا کاروبار حکومت پر کوئی اثر پڑتا ہو، چیزوں کی قیمتیں طے ہوتی ہیں. اس کے لیے کتنے گھنٹے ہم تیاری کرتے ہیں، پھر تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں آخری وقت. قیاس سرائیاں بہت ہوئی ہیں ارون صاحب. نہیں، میں بتاتا ہوں نا آپ کو، پروسیجر سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. میں چونکہ اس سے واقف ہوں تھوڑا سا، اور میں نے معلوم بھی کیا، رابطہ بھی کیا وہاں سپریم کورٹ میں کوئی دوستوں سے پرانے جن سے تعلق ہے کہ بھئی کیا بات ہے تاخیر ہو رہی. انہوں نے کہا صبح 8 بجے سے جائے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں. صبح 8 بجے آئے تھے نا جی، تو جس وقت فیصلہ ہو رہا تھا تو 12 گھنٹے جو انہوں نے فیصلہ لکھنا تھا تو 10-11 گھنٹے تو گزر چکے تھے. پھر تفصیلی فیصلے، پھر آج 8 بجے نہیں آئے، بہت دن سے صبح سویرے آ رہے ہیں. یہ تو ایک مسئلہ تھا، اس کے لیے تو کئی دن سے آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آ رہے تھے. تھک جاتے ہیں لوگ. پھر ان جج حضرات میں سے بعض کو میں جانتا ہوں ورزش وغیرہ کے بہت عادی نہیں ہیں، زیادہ تر شہروں کے لوگ ہیں اور ٹف نہیں ہیں اتنے. اور دیکھیں اتنا نازک مسئلہ، پھر لکھوایا جاتا ہے فیصلہ، لکھنے کے بعد اس کو دوبارہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس میں متعلقہ جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے. یہ کوئی عام فیصلہ تو نہیں ہے نا، اتنا طویل فیصلہ، حالانکہ یہ تفصیلی فیصلہ نہیں ہے، ابھی شارٹ آرڈر ہے. شارٹ آرڈر تو 11 صفحے پر پھیلا ہوا ہے، اور ایک ایک چیز سے بحث کی جائے گی. ابھی وہ ممکن ہے نظر ثانی کی درخواست کریں، اگر یہ اس کے لیے ماحول انہوں نے ایسا کر لیا ہے کہ ساری سپریم کورٹ کو تو انہوں نے ملزم بنا دیا ہے، PDM نے اور اپنا پیپلز پارٹی نے، تو اس صورتحال میں کیا وہ اپیل کریں گے جب عدالتوں پہ ایک طرف آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں، دوسرا آپ ان سے اپیل کر رہے ہیں. ویسے آپ نے یہ یاد کرا دیا، میاں نواز شریف صاحب نے بھی ابھی ایک ریسنٹ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا پاکستان کا تماشا بنا دیا گیا، تینوں جج صاحبان کو سلام. وہ تو دیکھیے نا، ابھی کل تک تو وہ عدالتوں کی تحسین کر رہے تھے، ان کی تعریف کر رہے تھے. عدالتوں نے ان کے راستے میں کون سی رکاوٹ پیدا کی؟ رکاوٹ تو انہوں نے خود پیدا کی. اگر دوست مزاری سے یہ فیصلہ نہ کرایا جاتا، بلکہ اس سے پہلے انہیں صورتحال کو سمجھ لینا چاہیے تھا، انہیں الگ ہو جانا چاہیے تھا. حکومت ہوتی ہے اتنی کشیدگی کی فضا میں اکثریت کی تائید سے، بلکہ اکثریت کی تائید کے علاوہ بھی کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں. آپ کی قانونی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے، نوجوان آپ کے ساتھ ہوں، فعال طبقات آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے. کون ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا کہ تاریخی فیصلہ ہے، اہم نہیں تاریخی ہے.
تاریخ میں کبھی اتنا سخت فیصلہ آیا اور فوری عمل جس کے اوپر کہا جائے کہ کر دیا جائے، اور ابھی نہیں اس کی نہیں کوئی مثال نہیں ہوگی، اور اس پہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے، اور قانونی اعتبار سے ممکن ہے اس میں کچھ وزن بھی ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ملک جو عدم استحکام کا شکار ہے، جس میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، تو وہاں عدالت اس کی ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. عدالت نہیں، اگر جج آج یہ فیصلہ نہ کرتا کہ فوری طور پہ وہ حلف لیں اور فوری طور پہ وہ اپنا جو چیف منسٹر صاحب دفتر خالی کر دیں اور وزراء خالی کر دیں، تو عدم استحکام رہتا. اصل مسئلہ ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن. ہر روز روپے کی قیمت 1% کم ہو جاتی ہے، کوئی ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. دیکھیے ترکی تو جھیل گیا اس لیے افراط زر کو کہ ان کی اکانومی مضبوط ہے، ان کے پاس ایسٹس تھے، ان کو بھیک نہیں مانگنی پڑی. تو ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمیں اب بھی اگر کمرشل لون لیں کہیں سے لیں، یہ ایسٹس بیچنا تو مشکل ہوگا. اس طرح سے اس پہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں، موضوع آتا ہے تو بات کرتے ہیں. تو یہ عدم استحکام کا بہت خطرہ تھا. اب فوری طور پہ استحکام پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے اس کی کچھ امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ ڈالر کے پرائس کچھ سٹیبل ہو اگر کچھ اور ضروری اقدامات. ٹھیک ہے، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں انوس صاحب کہ یہ جو فیصلہ اعلیٰ عدلیہ نے دیا ہے یہ ملک میں مزید انتشار پیدا کرے گا. نہیں، یہ انتشار اگر ہوگا تو وقتی ہوگا، زیادہ دن نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھ ان کی کیپیسٹی، جب ان کو وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا تھا نواز شریف صاحب کو، تو ان کی پاپولیرٹی اس سے بہت زیادہ تھی. اب اس کے مقابلے میں کم ہو چکی ہے. اب تو عمران خان، میں نے آپ سے بہت پہلے کہنا شروع کیا کہ 46-48% ووٹوں تک وہ جا چکا ہے شاید، اور اتنے دباؤ میں اس نے 46% ووٹ لے لیے، جو دراصل وہ اس کا مطلب یہ کہ 50-52% لے سکتا ہے. تو اس وقت تحریک نہیں چلا سکے تو اب کس چیز پہ تحریک چلائیں گے؟ اور لوگ بالکل نہیں چاہتے کوئی انتشار اور افراتفری ہو. لوگ عمران خان سے بھی یہ چاہیں گے کہ سٹیبل کرنے کے اقدامات کریں اور کوئی ہنگامے مظاہرے وغیرہ نہ کریں، اور آئندہ کی تیاری کریں، اور انہیں بتائیں کہ یہ مشکلات کے چند ہفتے ہیں، اس کے بعد معیشت مستحکم ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہارون صاحب کہ اگر بائیکاٹ نہ کیا جاتا وکلاء کی طرف سے سماعت کا، کارروائی کا، تو شاید مقدمہ کچھ مختلف انداز میں ہوتا یا شاید کچھ صورتحال مختلف ہوتی؟ نہیں، وہ گزارش یہ ہے کہ وہ جو متعلقہ شک ہے 63A اس کا پیرا B، وہ اتنی واضح ہے. مطلب میں نے پوچھا جو ان سے جہاں فیصلہ لکھا جا رہا تھا، جو لوگ اپنا متعلقہ لوگ ہیں ججوں کے علاوہ، ظاہر جج حضرات تو نہیں بات کرتے، میں نے پوچھا کئی لوگوں سے جو لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں، کوریج کرتے ہیں، جو لوگ اس پروسیس کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی چیز ان کے حق میں کوئی دلیل نکلی نہیں. اگر ان کے حق میں کوئی چیز ہوتی تو ان کے وکلاء بائیکاٹ کا مشورہ قبول نہ کرتے، یا کم از کم وہ یہ کہتے کہ پہلے تو وکلاء کا انتخاب ہی درست نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ عرفان قادر کو تو اس لیے کہ انہوں نے اپنا فوری طور پہ عدالتوں کی مذمت شروع کر دی تھی اور ان کی حمایت شروع کر دی تھی سپریم کورٹ کے خلاف، اور وہ نیاز نائک وغیرہ جو ہیں یہ مفت کے وکیل ہیں. اصل میں یہ وکلاء کو فیس تک نہیں دیتے. آپ کو تعجب ہوگا اس بات پہ. انہیں کو دیتے ہیں عہدے کا لالچ کہ آپ جب آئیں گے آپ کو سینیٹر بنا دیں گے. تو بھائی یہ جو قانونی جنگ ہے وہ اس طرح نہیں لڑی جاتی. آپ سیاسی بنیادوں پہ کر رہے تھے، پہلے دن سے آپ نے مذمت شروع کر دی، دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. بریک سے واپس آ کے ہم سب کنٹینیو کرتے ہیں، چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس وقت پروگرام مقابل میں ہمیں ہمارے معزز مہمانوں نے بھی اس وقت جوائن کیا ہے، اور سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں سعدیہ افضال صاحبہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سعدیہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر تجزیہ کار ہیں ارشاد عارف صاحب، سر آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. اور سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ڈاکٹر امید پیرزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ. ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب میرے خیال میں کنٹینیو کرتے ہیں ان کے ساتھ. نہیں پوچھیں نا آپ سوال. موید پیرزادہ صاحب کیا آپ سمجھتے اس کی امپلیکیشنز ہوں گی؟ مجھ سے پوچھ رہے سر؟ جی آپ سے پوچھ. میں اس وقت ڈی چوک میں کھڑا ہوا ہوں ایک بہت بڑے کراؤڈ کے ساتھ جو بالکل بارش کے قطروں کی طرح یہاں پہ اکٹھا ہو گیا ہے. ٹریفک جو ہے وہ رک گئی ہے، لوگ یہاں بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، بھگڑے ڈال رہے ہیں. اور اگر آپ اس کا سیاسی تجزیے کے طور پہ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پہلا آپ فرق یہ دیکھیں گے کہ کل صبح سے ڈالر جو ہے روپے کے مقابلے میں گرنا شروع کرے گا، بیکاز مارکیٹ یہ محسوس کرے گی کہ پاکستان کی سیاست و معیشت جو ہے وہ ایک ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے.
دوسرا افیکٹ یہ ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب فیصلہ کریں گے کہ ہمیں ایک الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اور پرویز الہی صاحب کی آج رات کو چیف منسٹر بننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پرویز الہی صاحب ایک ایسے جہانگیرہ سیاستدان ہیں جن کی پاکستان کے تمام سیاسی خاندانوں کے ساتھ اور دھڑوں کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے ریسپیکٹ کا. ان کا کوئی عمران خان کی طرح کا جھگڑا نہیں ہے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی روابط ہیں. تو وہ ایک ڈائریکشن کی طرف لے جا سکیں گے عمران خان کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی اور پی 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 کو بھی, تاکہ اس ملک میں اکتوبر کے آخری ہفتے میں نومبر کے شروع میں انتخابات ہو سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ نون لیگ سے بھی کوئی بات چیت ان کی ہو سکتی ہے چودھری پرویز الہی کی توسط سے؟ جی بالکل, کیوں نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں وہ تو یہ تو ایسا ہوا ہے کہ کچھ ایک طرف سے مریم نواز اور پی ایم ایل این کی وجہ سے, کچھ عمران خان کے انداز تکلم کی وجہ سے ان لوگوں کے تعلقات اس قسم کے ہو گئے ہیں, لیکن پرویز الہی کا تو وہ معاملہ نہیں ہے. پرویز الہی جو ہے وہ ایک کیٹلسٹ کا رول پلے کر سکتے ہیں اس پالیٹکس میں. تو بس چودھری صاحب کا رول بہت بڑھ گیا, اگرچہ ان کا ہی بڑھ گیا, چودھری شجاعت کا تو وہ رول تو ختم ہی ہو گیا, تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا. اب یہ دیکھنا پڑے گا یہ تو کہ آگے ان لوگوں کی پیچ اپ کیسے ہوتی ہوگی. چودھری شجاعت صاحب نے جو کچھ کیا وہ بڑا حیران کن ہے, اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی ٹھیک طرح سے, بیکاز ایک خاندان, 50 سال کا تعلق, بھائی ہونا, آپس میں گھروں میں اکٹھے رہنا, ساری سیاست اکٹھے ہونا, کبھی ڈفرینس نہ ہونا, ان کے درمیان یہ کیسے ہوا ہے یہ نہیں سمجھ آ رہا. اچھا ارشاد عارف صاحب یہ بتائیں, آپ کے خیال میں اگر احتجاجی تحریک لانچ کرتے ہیں, اور احتجاجی تحریک تو عدلیہ کے خلاف ہوگی ظاہر ہے, اور کس کے خلاف فیصلہ کریں گے, فیصلہ تو سپریم کورٹ نے دیا ہے, تو یہ کب تک سسٹین کر سکے گی؟ پچھلی طرح جیسے پچھلے نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا تھا. احتجاجی تحریک کون لانچ کرے گا آپ کا خیال ہے؟ ارشاد عارف صاحب سے, ڈاکٹر صاحب ذرا ارشاد عارف صاحب کو لے لیں گفتگو میں شامل کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جی ہارون صاحب, بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ اقتدار سے محروم ہوئے تھے وہ اتنا غیر مقبول نہیں تھے. انہوں نے الیکشن جیتا ہوا تھا, ان کی حکومت تھی مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی, لیکن جو تحریک انہوں نے لانچ کی 5 ججز کے خلاف اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کیا, اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی, اور اس کے نتیجے میں وہ 18 کا الیکشن ہار گئے. تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ ساری مہنگائی کا ذمہ دار بھی موجودہ حکمرانوں کو قرار دیا جا رہا ہے. مس مینجمنٹ, مس گورننس جو ملک میں نظر آ رہی ہے اس کی ذمہ داری بھی ان پر ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے کمپرومائز کیے اپنے نعروں پر, اپنے منشور پر, اپنے ایجنڈے پر, اس سے تو ان کا اپنا ورکر جو ہے وہ انتہائی مایوس ہے. آپ مسلم لیگ کے کسی مخلص ورکر سے بات کریں نجی محفلوں میں, وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تو انہوں نے منہ کالا کرا دیا ہے, ہمیں لگایا رکھا 3.5 سال تک ووٹ کو عزت دو, اور ہمیں لگایا رکھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعروں پر, اور خود ہمیں بتائے بغیر ڈیل کر لی, اور ایسے لوڑے لنگڑے اقتدار کے لیے ڈیل کر لی. تو میرا نہیں خیال کہ اگر یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک ناکام کوشش ہوگی. انہیں کوئی نیا نعرہ, نیا بیانیہ تلاش کرنا چاہیے, اور سب سے پہلے پارٹی کی تنظیم نو کرنی چاہیے, پارٹی کو نئے نعروں پر استوار کرنا چاہیے جو نوجوانوں کو متاثر کر سکتے ہوں, نوجوانوں کو متوجہ کر سکتے ہوں. یہ اصل میں 1990 کی سیاست کر رہے ہیں جس میں ان کا صاف ٹارگٹ تھی پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی کے میں بھی زرداری صاحب تھے جو پہلے سے بدنام تھے, جن کو انہوں نے پہلے بدنام کیا اور اس کے بعد ان پر حملہ آور ہوئے. اب مقابلے میں اچھا سوالات اور بھی ہیں, بڑے اہم ہیں, لیکن یہ ایک بڑا تعجب خیز پہلو ہے جس پہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ سکی کہ زرداری صاحب جن کی 88 سے شہرت بہت خراب تھی, مسٹر 10% انہیں کہا جاتا تھا, اب تو 35% کہا جاتا ہے, تو وہ ان کا انتخاب جن بھی فورسز نے کیا, بین الاقوامی طاقتوں نے کہا جاتا کیا, یا پی ڈی ایم نے کیا, اور اپنا تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اس پہ اتفاق بھی کر لیا, حالانکہ مولانا فضل الرحمان لیڈر تھے اور وہ زیادہ جوڑ توڑ کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, مذاکرات بھی بہتر وہ کرتے ہیں. اس پہ آپ کو تعجب نہیں ہوا؟ سر گزارش یہ ہے کہ لالچ اور خوف دو چیزیں تھیں جو وجہ اور بناء اتحاد تھی. مقدمات کا خوف تھا, اقتدار کی لالچ تھی. زرداری صاحب جن کے بھی فرنٹ مین تھے, انہوں نے
शहबाज शरीफ साहब ताला दिया, नवाज शरीफ साहब को डराया, मुस्तकबिल की एक ऐसी नक्शा कशी की जिसमें लगता था कि अगले 15 साल तक मुस्लिम लीग नून के लीडर जो हैं वो जेलों में गुजारेंगे और इमरान खान राज करेगा। तो उस खौफ से और उस लालच के तहत ये सारा इत्तेहाद हुआ और इत्तेहाद आगे बढ़ा और उसने अपने लिए सियासी कबर खो दी। अब जो कोशिश ये कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा तजाद उसमें ये है कि ये कोई पुरानी बात नहीं है, 3.5 साल 4 साल पहले की बात नहीं है। फरवरी में ये कुछ नारे लगा रहे थे, मार्च में दूसरे नारे लगना शुरू हुए और अब उन पर महंगाई का मलबा भी पड़ गया है। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब का इंतखाब इनकी मजबूरी थी और जरदारी साहब की मजबूरी इनको इकट्ठा करना था। दोनों की मजबूरियां, दोनों का खौफ, दोनों की लालच जो है वो इस हुकूमत के क़याम का बायस बनी और उसके नतीजे अब इनको भुगतने होंगे। सही, ठीक है। अभी जरा सादिया साहिबा की तरफ चलते हैं। सादिया साहिबा, अता तारक साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये वो केस या वो मुकदमा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकील की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर मरियम साहबा जो हैं वो ट्वीट करती हैं कि इंसाफ का कत्ल हो गया, हालांकि जिसने ज़्यादा वोट लिए 186 परवेज़ इलाही साहब, उनको मुंतखब कर दिया गया, अदालत की तरफ से शॉर्ट ऑर्डर आ गया। आपको लगता है कि अदलिया को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं या अदालत में तकसीम पैदा कर दी जाएगी? देखिए सरबत, मुझे बताएं कि अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इनकी तरफ से कब नहीं हुई। माजी में ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें आप, PMLN का ये हमेशा से रहा है कि जब भी आपको ये लगे कि आपकी मर्जी के मुताबिक या आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं आ रहे, तभी से एक बाकायदा मुहिम का, एक कैंपेन का आगाज हमेशा से कर दिया जाता था। अभी बात हारून साहब ने जो सवाल भी किया था, इरशाद साहब बड़ा अच्छा उसका जवाब भी दे रहे थे। मुझे हारून साहब की ही एक बात याद आ गई, पिछली ट्रांसमिशन में हम साथ थे तो हारून साहब आपको याद होगा आपने इमाम शाफी का एक फरमान जो है, कॉल जो है बताया था कि वो कहते हैं कि जी मैं ये तो यकीन कर सकता हूँ कि इसने शराब पी हो और इसको नशा ना हुआ हो, लेकिन ये यकीन नहीं कर सकता कि इक़्तिदार मिला हो और नशा ना हुआ हो। तो ये जो आप बात कर रहे थे एग्जैक्टली यही हुआ है कि मौलाना साहब से जब से वो कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप गई तो आप देखें क्या हाल हुआ। PMLN और पीपल्स पार्टी अगेन ऑब्वियसली जो एक जमात, एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी पीपल्स पार्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंध की हद तक महदूद होकर रह गई। फिर पंजाब में भी जिस तरीके से अभी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को शिकस्त हुई है, 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाना इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो अवाम में मकबूल हुआ है। अब ये जो आपका सवाल है कि अदलिया को मुतनाज़ा, ये तो सर्वत चलता रहेगा। इसका आगाज परसों से ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कर दिया गया था और अभी यही कोशिश की जाएगी। जैसे आप देख लें जुडिशल कू जैसे ट्वीट्स आ रहे हैं, फिर वो नवाज शरीफ का भी एक ट्वीट आया कि मुल्क को तमाशा बनाकर रख दिया है, इन तीनों जजेस साहिबान को सलाम है। तो अब इन जजेस के खिलाफ बाकायदा आपको पूरी कैंपेन नजर आएगी। लेकिन देखिए अब आज जो फैसला है वाकई तौर पर एक तारीखी फैसला है, वो इस तरीके से कि यहाँ पर कोई आइन के इंटरप्रिटेशन का सवाल नहीं था। 63A पे खुद ही सुप्रीम कोर्ट जो है ऑलरेडी उसकी तशरीह कर चुका है। सवाल सिर्फ ये था कि दोस्त मजारी ने उसकी इंटरप्रिटेशन सही समझी या नहीं समझी, वो आज आपके सामने आ गया। तो अब इस पे ये वावेला करना, और ये वही आप उस दिन के बयानात देखिए जब ये कहा जाता था ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद कि हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं अपनी शिकस्त, तो आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने कान में ऐसी फूंक मारी कि फिर फौरी तौर पे आपने वो 10 वोट जो है रिजेक्ट भी करवा दिए। दोस्त मजारी का किरदार तो एक छोटे से मोहरे का किरदार है ना। गेम्स तो जहां बन रही हैं वो तो ऑलरेडी उनको जो लिखा हुआ दिया गया था वो उन्होंने पढ़कर सुना दिया, वही आकर बोल दिया। अब पूरी अदालत के अंदर समाज चलती रही, कहीं पर आपको नजर आए दोस्त मजारी, उनको बुलाया भी गया, वो गायब हो गए। अब असल चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के बाद स्ट्रेटजी क्या होती है, परवेज इलाही साहब का क्या किरदार होता है, क्या आया वो वही करते हैं जिसकी ख्वाहिश का इजहार इमरान खान साहब ने किया था कि परवेज इलाही साहब ने उसका जवाब भी दिया था कि खान साहब कहेंगे तो मैं 2 सेकंड में असेंबली तोड़ दूंगा। तो क्या असेंबली तहलील करने की तरफ जाते हैं KPK की भी और पंजाब की भी? असल मामला जो है वो मैच जो पड़ेगा वो इंतखाबात पे पड़ेगा, क्योंकि देखें इन्होंने EVM जो है वो खत्म कर दिया है, जो इस्लाहात थी वो सारी खत्म कर दी हैं। अब उनको एक इलेक्शन एक तर्ज का सूट करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तर्ज का सूट करता है। आप खुद अगर देख लें, पतन की जो रिपोर्ट आई है वो कहते हैं कि EVM की वजह से 80% धांधली जो है वो रोकी जा सकती है। अब अगर ये लोग बैठ भी जाते हैं, एक टेबल पर आ भी जाते हैं, तो उसके आगे के वे फॉरवर्ड जो है वो क्या होगा।
इलेक्शंस पर किस तरीके से एतमाद बहाल होगा, किस तरीके से हारने वाली जमात जो है वो बजाय इसके कि धांधली का शोर मचाए आराम से नताइज कबूल करके बैठ जाएगी। क्योंकि अगर देखें यही होता रहा कि हर हारने वाली जमात सड़कों पर आ जाए, धांधली का शोर मचाए, तो फिर तो मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। फिर तो ये जो हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं इसका तो फिर कोई हल ही नहीं है, इसकी तो कोई हद ही नहीं है। गवर्नर पंजाब ने इनकार कर दिया। अच्छा, ये खबर ये है अपना डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। डॉक्टर साहब, गवर्नर पंजाब ने हेल्प लेने से इनकार कर दिया। आपके ख्याल में, सदर साहब को आप भी जानते हैं, हम भी काफ़ी अरसे से जानते हैं, तो वो अब पहुंच चुके होंगे लाहौर हेल्प लेने के लिए और ये स्मूथली हो जाएगा? जी देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का इसका पहले ही अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपने फैसले में ही ये लिख दिया था कि अगर गवर्नर हेल्प ना लें तो फिर हेल्प प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ले सकते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये मुझे नहीं पता इस इन्फॉर्मेशन में। वैसे मैं यहाँ एक क्राउड के साथ हूँ, प्रेसिडेंसी के करीब ही हूँ, लेकिन ये मुझे पता नहीं है क्या प्रेसिडेंट जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं या क्या होगा, ये मुझे नहीं पता। आपकी इजाजत से एक मुख्तसर सी बात मैं करना चाहता हूँ। जितना मैं आरिफ अलवी साहब को जानता हूँ, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो पहुँच चुके होंगे लाहौर। वो एक सेहतमंद मुतहर्रक आदमी हैं और वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, ज़ाहिर है इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने में कुछ वक्त तो लगता है, ईवान सदर से एयरपोर्ट पहुंचने में भी वक्त लगता है, फिर एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस पहुंचने में वक्त लगता है, थोड़ी सी ताख़ीर हो सकती है। लेकिन ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि आप इलेक्शन में फोर्सी कर रहे हैं जल्दी, और अगर जल्दी इलेक्शन होते हैं तो नतीजा क्या होगा? देखिए, इलेक्शन तो डेफिनेटली होंगे इसी साल। अब क्या वो अक्टूबर के आखिर में होंगे या नवंबर के शुरू में होंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे इसी साल, बिकॉज अब इलेक्शन का रास्ता जो है वो कोई रोक नहीं सकता। जितना जोर लगाया गया पाकिस्तान में, बहुत जुल्म किया गया, बड़ी फस्तायत देखी हमने अप्रैल के बाद से, वो सब चीजें जो है वो दम तोड़ गई हैं। इन आखिर में सिस्टम ने यही रियलाइज किया है कि इसकी कोई डायरेक्शन बन नहीं रही है और सिस्टम को वो डायरेक्शन देनी पड़ेगी जो कि अवाम ने इख्तियार कर लिए। अब उस इलेक्शन में क्या होगा, ज़ाहिर है इलेक्शन के अपने एक डायनामिक्स होंगे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के अंदर, कराची के अंदर इमरान खान की पार्टी जो है वो खासी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। कितनी बेहतर करेगी, ज़ाहिर डायनामिक्स अपने अपने होते हैं, किस तरह की, वो तो अलग इशू है। मुझे लगता यह है कि इस दफ़ा तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध के अंदर भी खड़ा करने की अपने आप को कोशिश करेगी। और अगर इमरान खान साहब समझदार हों तो उनको चाहिए कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मकबरे पे जाएं, वहां पर जहां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दफन है, और वहां जाकर वो अपनी रिस्पेक्ट्स जो हैं वो ऑफर करें और यूं अपनी सिंध में अपनी कैंपेन का तहरीक इंसाफ को आगाज करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस दफा सिंध से भी तहरीक इंसाफ सीटें निकाल सकेगी, और यही वो वजह है कि जरदारी साहब एक खौफ के आलम में हमें नजर आए हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में, बिकॉज उनको इसका एहसास हो गया था कि जो माहौल बन रहा है इसमें अब सिंध का जो किला है वो महफूज नहीं रहेगा। हालांकि सब पॉलिटिकल एनालिस्ट समझते हैं। सही जी इरशाद साहब बात करना चाह रहे हैं? इरशाद साहब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। इरशाद साहब, ये वैसे यानी आप चूँकि तवील अरसे से हैं जर्नलिज्म में और आपने सारे नशीब फराज देखे हैं 77 से लेके आज तक, 77 की तहरीक, तो ये सिंध में आप समझते हैं कि कुछ इलेक्टेबल्स आ जाएंगे पीटीआई के साथ? देखिए, इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ की तरह अंदरूनी सिंध को इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है। वजह क्या थी, मैं आज तक हैरान कि उन्होंने क्यों ऐसा किया और ये क्यों ऐसा करते रहे 3.5 साल 5 साल। क्या आपका ख्याल है कि नौजवान जो पूरे मुल्क में मुतहर्रिक हैं, तो पंजाब में हैं, KPK सिंध में नहीं होंगे? क्या वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है और जो इंटरनेशनल जो रुझानात हैं उनको पता नहीं है? किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। अगर ये वहां जाते हैं तो जाहिर बात है जिस धड़ेबंदी पंजाब में है उसी तरह की धड़ेबंदी सिंध के अंदर मौजूद है। एक तरफ अगर एक खानदान पीपल्स पार्टी के साथ है तो दूसरे को आसरा चाहिए। जिस दौर में मियां नवाज शरीफ साहब ने आसरा दिया था तो वहां से काफी सीटें निकाल ली थी, उन्होंने सिंध से भी, कराची से भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके बाद वो नजरअंदाज करके इमरान खान अगर वहां जाते हैं, वहां वक्त देते हैं तो वहां से भी उनको अच्छा खासा वोट मिलेगा और वहां से उम्मीदवार भी उनको मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये जो फिजादा साहब जो बात कर रहे हैं, क्या जरदारी साहब या भुट्टो खानदान या जरदारी खानदान ये अफोर्ड करता है कि इमरान खान को भुट्टो की कब्र पर जाने दें या बेनजीर की?
میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی بات کرنے دیں گے. عمران خان صاحب کو عوام سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیے, کسی الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہوں نے وہاں بھی مطالبہ کر لیا تو الیکٹیبل خود ان سے رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے. سعدیہ صاحبہ, سندھ کے حوالے سے جس طرح سے شاہ صاحب نے گفتگو کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, عمران خان صاحب کی سپورٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے, پنجاب کے اندر بھی ہے, سندھ کے اندر بھی اگر وہ اپنی جان لگا دیتے ہیں تو سندھ کے اندر سے بھی مارجن نکل سکتا ہے. بلوچستان کا معاملہ الگ ہے. تو کیا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے؟ اور کچھ قانونی ماہرین کی رائے ہے اور اخلاقی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اب صرف وفاق کے اندر رہ گئے شہباز شریف صاحب, انہیں اخلاقی طور پہ اب مستعفی ہو جانا چاہیے, نئے الیکشنز کی طرف جانی چاہیے اب صورتحال. ٹھیک ہے سر, جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف, اس وقت ان کے سب کے بیانات یہ تھے کہ ہم نے تو صرف عمران خان کو نکالنا ہے, اس کے بعد فوری طور پہ ہم نے الیکشنز کی طرف جانا ہے. سارے پی ایم ایل این کے لوگوں کے بیانات جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں, یہ سب فوری انتخابات کی طرف جانا چاہتے تھے. لیکن اقتدار مل گیا تو پھر کس کا دل چاہتا ہے چھوڑنے کا؟ پھر کہا کہ چلیں جی معاملات چل رہے ہیں چلاتے ہیں, اور پھر یہ بیان آیا کہ آئینی مدت یہ اسمبلی جو ہے وہ پوری کرے گی. تو آئینی اب جو بھی ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے جس طریقے کا بھی وہ مس ایڈونچر ہوا, وہ غلط ٹائمنگ تھی, جو کچھ بھی تھا وہ تو ایک طرف, فوری الیکشن میں نہیں گئے, انہوں نے اپنا نقصان کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے نا, تو ایک ضرور کام آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو عقل دے دیتا ہے, اور اگر آپ سے ناراض ہونا تو عقل چھین لی جاتی ہے. انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑا مارا ہے, تو وہاں اس وقت جواز موجود تھا. پھر اس کے بعد یہ ضمنی انتخاب کے بعد اخلاقی طور پر تو اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے تھا, خود ہی الیکشن کال کرنے کی طرف چلے جاتے. لیکن اخلاقیات کی بات پاکستان کی سیاست میں بڑی تھوڑی دور ہی نظر آتی ہے. لیکن ابھی جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ کریں گے, لیکن ہونا یہی چاہیے کہ ان کو فوری الیکشنز میں جانا چاہیے. دیکھیں ان کے ذہن میں اب پنجاب میں 20 سیٹوں پہ آپ ہار جاتے ہیں, آپ 15 جو میجورٹی ہے پی ٹی آئی لے جاتی ہے, آپ نے اپنی شکست وہاں پر تسلیم کی, آپ نے کہا ہم کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں, تو آپ کو تو یہ سمجھ اب آ گئی ہے کہ آپ کا بیانیہ پنجاب میں نہیں چل رہا. آپ جو عمران خان پہ الزام لگاتے تھے, مہنگائی کا برا حال کر دیا, ملک کا ستیہ ناش کر دیا, آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی آپ نے اس سے زیادہ بدتر حالات کر دیے ہیں. تو اب یہ لوگ فوری طور پہ الیکشن میں جانا نہیں چاہیں گے, یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جانا نہیں چاہیں گے. ان کی خواہش یہ نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ پنجاب میں یہ سلوک ہوا ہے تو باقی جگہوں پر کیا سلوک ہوگا. ہاں, اب اگر کوئی چیز ہے تو عمران خان صاحب کی طرف سے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اب ایسے وقت میں جب ان کی مقبولیت کا گراف بہت اوپر جا چکا ہے تو پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے. لیکن اگین میں کیونکہ اس پہ سرٹنٹی کے ساتھ کوئی بات اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ میرے سامنے اسد عمر کا ایک بیان موجود ہے جس میں اسد عمر نے کہا تھا کہ پنجاب ہمارے پاس آ گیا, اگر وزیر اعلیٰ پرویز الہی بن گئے تو پنجاب اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. تو اس کے پیچھے وہ کیا سوچ رہے ہیں, آئینی مدت واقعی پوری کرے گی. اوبیسلی فائنل ڈیسیژن جو ہے عمران خان صاحب نے لینا ہے, تو پرویز الہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تیار بیٹھے ہیں اسمبلی توڑنے کے لیے. تو فوری الیکشن میں جانا سوٹ تو کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو, لیکن کیا اس پہ بھی پارٹی کے اندر دو رائے موجود ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے. ایک چیز سرورت مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کیسے لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہیے, کیسے اپنی کیمپین چلانی چاہیے. ایک چیز تو اس جو کچھ بھی ہوا ہے ابھی اس میں ثابت ہو گئی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست ختم ہوئی ہو یا نہ ختم ہوئی ہو, یہ جو لوٹے ہیں وہ تمام لوگ جن پہ ہمیشہ سے میرا اعتراض رہا ہے کہ کیونکہ آپ الیکٹیبل ہیں, آپ بھاری بھرکم ووٹ لے کر آ سکتے ہیں, آزاد جیت کے آتے ہیں, پھر دیکھا جی کون سی جماعت بیٹھی ہوئی ہے حکومت میں, ان کے ساتھ مل جاؤ, جو حکومت میں آتا ہے ان کے ساتھ آپ شامل ہو جاتے ہیں. ان کی سیاست جو ہے البتہ ضرور ختم ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کو اس وقت اب جب بھی الیکشن میں جائیں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں جو ان کے ساتھ لوئل ہوں, جو ان کے وفادار ہوں, جو ان کے ساتھ آگے جا کے بے وفائی نہ کریں, چند سکوں کے عوض نہ بکے, یا صرف اس خواہش پہ یا اس وعدے پہ نہ بکے کہ جی اگلے الیکشن میں کسی اور پارٹی نے ان کو ٹکٹ دینے کا وعدہ کر دیا ہے. تو وہ الیکٹیبلز کی سیاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ختم کریں, کیونکہ ان کا مقبولیت کا گراف بہت اوپر ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ویسے ہی ووٹ پڑے گا, ان لوٹوں کے چکر میں اور الیکٹیبلز کے چکر میں نہ آئے تو ان کا فائدہ ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آئینی مدت پوری کرنے کے حوالے سے جو نقطہ سعدیہ صاحبہ نے سامنے رکھا ہے صاحب, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے. دوسرا, بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی جس کے حوالے سے ہمارے تمام وہ میرا یہ خیال ہے, دیکھیے ابھی میرا خیال ہے چند گھنٹوں میں فیصلہ نہیں ہو سکتا.
चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये चाहेंगे और मेरा ख्याल ये साजगार भी है कि कुछ थोड़ा सा वक्त ज़रूर उन्हें मिल जाए और वो शिकस्त रेख्त हो सकती है नून लीग में। आप देख रहे हैं क्योंकि सब लोग टेलीविज़न से पिछले 2 घंटे से हम देख रहे हैं डिप्रेशन में हैं और वो ये जानते हैं कि शिकस्त बहरहाल उन्हें होगी। सवाल सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को जो वो क्लेम कर रहे हैं उनके बाद लोग 2/3 मेजॉरिटी मिलती है ये नहीं मिलती, लेकिन अक्सरियत तो उन्हें मिल ही जाएगी। तो मैंने तो बहुत पहले अर्ज करना शुरू किया था कि इनिशिएटिव अब इमरान खान के हाथ में, वो हुकूमत में है या नहीं है, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। और PTI ही मुस्तकबिल की पार्टी है काफ़ी तवील अरसे के लिए। बाकी सिंध में मेरी ज़ाती राय ज़रा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्टेबल्स ही आ जाएंगे और इतना बहुत वक्त नहीं, उन्हें जाना चाहिए। मैं शाहद आरिफ साहब से एग्री करता हूँ, इंटीरियर सिंध में जाना चाहिए, कम से कम 2, 3, 4 दिन निकालने चाहिए, लोगों से मुलाकातें करनी चाहिए। और वो इलेक्टेबल है। बलूचिस्तान हमेशा मरकज़ के साथ जाता है, जैसे कश्मीर जाता है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं। और कराची के बल्दियाती इलेक्शन में मेरा ख्याल है कि इसके बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। वो अब इस पोजीशन में आ गई है PTI, अगर वहाँ कैंपेन ठीक चलाए, बदनज़मी का मुजाहरा न करे, वहाँ ग्रुपिंग पे किसी कदर काबू पा लें और उम्मीदवार का ऐलान कर दें, तो कराची के बल्दियाती इलेक्शन में भी ज़रा बेहतर नतीजा निकल जाए। मैं नहीं कह सकता, मुझे कराची जाने का मौका नहीं मिला कितनी सीटें ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल बेहतर नतीजा निकल सकता है। वो पार्टनर ज़रूर हो सकते हैं अगर तनहा नहीं जीत सकते, तो बहुत बड़ी तब्दीली आनी शुरू हो जाएंगी। लोग छोड़ देंगे बाद दूसरी पार्टी को। पीपल्स पार्टी को तो पहले ही वोट नहीं है, नून लीग को कुछ लोग मेरा अंदाज़ा है कि छोड़ेंगे और PTI में कुछ और अहम लोग शामिल होते जाएंगे। सही, ठीक है। अब हारून साहब एक और कानूनी नुक्ता है, वो आर्टिकल 191 के हवाले से, 191 के हवाले से। फरतुल्लाह बाबर साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो हैं उसको महदूद किया जाए। क्या कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि आला अदलिया के इख्तियारात महदूद कर दिए जाए? मुझे तो हैरत है, लोगों ने उसको पढ़ा ही नहीं और फौरन उस पर गुफ्तगू करने लगे कि अच्छा हुकूमत ये कर सकती है, हुकूमत ये कर सकती है, फिर ये होगा, फिर ये। वो तो 191 तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट वज़ा करेगी ज़ाब्ते उसके, और जो कर लें, फ़र्ज़ कीजिए अब तो अव्वल इस पोजीशन में रहे नहीं, अगर कर लें तो कोई अदालत में चला जाएगा, अदालत उस फैसले को मनसूख कर देगी। आइन की तशरीह करना तो अदालत का काम है, पार्लियामेंट का काम तो नहीं है। जो कोई आइन के बुनियादी ढांचे से जो कानून मुस्तसादम होगा वो तो कायम ही नहीं रह सकता, और अभी तो वो बेचारे इस पोजीशन में नहीं है। मेरा ख्याल शाहद आरिफ साहब से पूछ लें आप मुमकिन इम्प्लिकेशंस पे। ठीक है जी शाह साहब, इसी नुक्ते को लेकर आपकी तरफ आऊंगी। असल में ये जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने किया है ना ट्वीट, वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो 191 है इसको पढ़ें और उस पर गौर करें और अदालत के इख्तियारात महदूद करने के लिए कानून साजी करें जी। अदालत को जो इख्तियार दिया गया है कि वो खुद कानून साजी करेगी, अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाएगी, इसको महदूद करें। जब बाकी इदारे खुद नहीं बना सकते, पार्लियामेंट में बनाने होते हैं, तो अदालत से भी इख्तियार वापस लिया जाए। और शायद वो इससे भी आगे जाना चाहते हैं कि ये जो रिव्यू का इख्तियार है अदालत का, वो इसको भी महदूद करना चाहते हैं। मेरी आज बात हो रही थी, राना तनवीर साहब जो वजीर तालीम है मेरे प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी अब हमें सोचना पड़ेगा, आईनी तरामीम करनी पड़ेगी कि हम जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का जो दायरा इख्तियार है या उसका एक मुतलकुल अनानी है, उसको महदूद किया जा रहा है। तो हमें इस हवाले से कोई ना कोई कुछ सोचना पड़ेगा। ये जो पहले बात हो रही थी जनरल इलेक्शन के हवाले से, सूबों के इलेक्शन का मामला ये है, ये इस वक्त अगर तो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश तो हो सकती है कि इलेक्शन जनरल हों, लेकिन जरदारी साहब इसमें बहुत बड़ी रुकावट होंगे, इसलिए कि वो सिंध में फौरी इलेक्शन हरगिज नहीं चाहते। और अगर सिंध में इलेक्शन नहीं होते तो फिर पंजाब में और सूबा सरहद में क्यों कराएंगे इमरान खान साहब, वो गलती करेंगे। इलेक्शन की तरफ जब हम जाते हैं अक्टूबर में, तो मेरे ख्याल शायद इमरान खान को भी ये सूट करेगा कि सूबों में सूरत हाल यही रहे और मरकजी इलेक्शन फिलहाल करा दिए जाएं। उसमें जाहिर बात है इमरान खान के लिए बहुत सारे मौके हैं, और मरकजी हुकूमत वो बना लें, उसके बाद वक्त आने पर वो सूबों में भी करा दें, क्योंकि फिर उसके बाद मुमकिन नहीं होगा जरदारी साहब के लिए रजिस्ट करना। इस वक्त मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब हरगिज नहीं चाहेंगे कि मरकज और सूबे में बैक वक्त इंतखाबात हो सके, और 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ये हक है कि वो अपने सूबे में खुद फैसला करेंगे कब इंतखाबात कराने। ठीक है, ठीक है। हारून साहब, आपसे मैं सादिक साहब की तरफ जाती हूँ, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं। हाउस ऑफ शरीफ, हारून साहब, इरशाद साहब ने मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये जुमला
مسلم لیگ نون کی خواہش دونوں بھائیوں کی خواہش ہے یا صرف میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے؟ نہیں، وہ دونوں کے نقطہ نظر میں تو فرق بالکل ہی واضح تھا، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، اپنا مفاہمت سے اقتدار حاصل کرنے کے حق میں تھے شہباز شریف صاحب، اور ان کی بات مان لی گئی. زرداری صاحب بھی اس کے حق میں تھے. اور شہباز شریف کے اور ان کے نقطہ نظر میں تو ہمیشہ فرق رہا ہے، لیکن اب چیزیں شہباز شریف کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، اس لیے کہ بہرحال وہ تو کوئی پرفارمنس نہیں. ان کو پتہ یہ چلا کہ وہ تو صوبے میں بھی ان کا ایک بھرم ہی تھا، کوئی بر وقت فیصلہ وہ نہیں کر سکے. اور اب جو فیصلہ انہوں نے کیا ایسٹس کا، وہ تو بڑا حیرت انگیز ہے. بھئی ایسٹس بیچ دیں، اور اس میں اطلاع یہ ہیں 20% شیئرز ویسے بیچے جائیں گے کہ بھئی وہ امارات میں کچھ لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ جو اس کی کرنٹ پرائس ہے، پہلے تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس کی کرنٹ پرائس کیا ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ نہ عدالت پوچھ سکتی ہے، نہ ایف آئی اے پوچھ سکتی ہے، نہ نیب پوچھ سکتی ہے. یہ قانون بنا دیا. اس سے 10% کم پہ لے لیں. 10% کم پہ نہیں ہوگا، وہ تو ضائع کرنے والی بات ہے، میرا خیال رک جائے گا. اچھا، وہ شہباز شریف کی پرفارمنس بہت بری رہی ہے، حمزہ شہباز کی اس سے بھی بدتر رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا رول ہے، جیسے جو چودھری شجاعت کا رول وہاں ختم ہو گیا، تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا، اللہ یہ کہ وہ مفاہمت کر لیں، جو آسان نہیں ہوگا، جو ان کا مزاج ہے ان کے صاحبزادوں کا خاص طور پہ. تو یہاں بھی ان کا رول اتنا تو نہیں ڈیمیج ہوا ہے، لیکن کم ہو گیا. ایسا فیصلہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ابھی چیف منسٹر صاحب وہاں سے نکل جائیں، اس لیے کہ کوئی دلیل وہ دے ہی نہیں سکے. بہت ذرا اپنے دفاتر خالی کر دیں اور ابھی حلف ہوگا، اور گورنر صاحب نہیں لیں گے جیسا کہ عدالت نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا، تو صدر صاحب حلف لے لیں. اور میری معلومات یہ ہیں کہ بطور چیف منسٹر کے کام شروع کر دیا ہے چودھری پرویز الہی نے. اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے چودھری پرویز الہی کے کیومن کا، ان میں اصل میں وہ عوامل نہیں ہے ان کی شخصیت میں جو کسی کو بہت مقبول بنا سکتے ہیں. کرزمیٹک وہ نہیں ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن کو جیسا پرویز الہی سمجھتے ہیں بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. ایک ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سول سبلز کو موٹیویٹ کر کے کام لے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ دباؤ ڈالیں، خوف زدہ کریں، جو شہباز شریف صاحب کا طریقہ تھا. اور وہ اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ سول سرونٹ سے تو میری بات ہوئی، کئی دن سے بات ہو رہی، کئی اہم سرکاری افسروں سے بات ہوئی. انہوں نے کہا بھائی ہم تو نماز شکرانے کے نوافل پڑھیں گے، خدا کا شکر ہے کوئی میرٹ پہ کوئی لوگوں کو اہلیت کی بنیاد پہ مل جائیں گے، مناسب مل جائیں گے، اور کام کرنے کے مواقع ہوں گے، اور کچھ آزادی ہوگی، تو سول سروس ساتھ چلی جائے گی. یہ بہت تیزی کے ساتھ سفینہ ڈوبے گا حکومتی اتحاد کا، اس لیے کہ یہ تو اتحاد کی کوئی فطری بنیاد تو نہیں تھی، کوئی ان کے یعنی وحدت فکر تو ان میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی، اس کا سوال ہی نہیں تھا. وہ تو ایک ٹھیک کا ارشاد ہے، خوف سے کی بنا پر بنا ہوا اتحاد، خوف کا فیکٹر زیادہ تھا. اور مطلب یہ کہ ظاہر ہے حکومت میں آپ ہوں تو فوائد بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کا موڈ ہی اتنا زیادہ بدل گیا ہے. یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. یہ حکومت کی وہ اس طرح کی تبدیلی نہیں ہے جو 88 سے لے کے اب تک ہوتی رہی ہیں، بیچ میں ایک مارشل آ گیا. یہ ایک ایسی تبدیلی ہے، ایک ایسا پاپولر لیڈر لگتا ہے، بظاہر سارے عوامل یہ ہیں، آ رہا ہے. تو مجھے تو اس میں کوئی یعنی تعجب نہیں ہوگا اگر 2/3 میجورٹی بھی لے لیں، اور اس صورتحال میں وہ بڑے فیصلے کر سکیں گے. امریکہ نے ویسے اشارہ دے دیا ہے، چینی ظاہر ہے، خود چینی بھی اشارہ دے چکے ہیں. چینی ذرا بہت ہلکا سا لطیف سا اشارہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا جو امریکہ کی گود میں چلے جانا ہے. آپ کو یاد ہے وہ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہ وہ علاقے کے ممالک احتیاط کریں اور کسی کیمپ میں نہ چلے جائیں اور اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم، یہ اس کا مفہوم تھا، الفاظ یہ نہیں تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک نئے عہد کا آغاز آج سے ہو چکا ہے، اور زمانے کا طریق یہی ہے، لوگوں کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ جو آنے والا ہے اگر وہ مقبول بھی ہو اور اس سے کچھ امیدیں بھی وابستہ کی جا سکیں. صحیح، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، عمران خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے جو گراف سامنے آ رہے ہیں، سروس سامنے آ رہے ہیں، حالیہ فیصلے ہیں، یا عوام کے اندر ان کی جو محبت ہے وہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہے. کہا جا رہا ہے اس فیصلے کے بعد نون لیگ اور اتحادی مزاحمت کی کوئی تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں، ممکن ہے ابھی سے انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہو. آپ سمجھتے ہیں عوام اتنی زیادہ ابھی نون لیگ یا اتحادیوں کے ساتھ ہے کہ کوئی بھی تحریک شروع کی جا سکے اور وہ اپنے عروج پر بھی پہنچ سکے؟ اور ڈی چوک کا حال بھی بتا دیں تھوڑا سا. دیکھیے موومنٹ کوئی چل نہیں پائے گی پی ایم ایل این کی، کیونکہ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ پنجاب میں ان کی حکومت تھی اور یہ جو الیکشن تھا ضمنی انتخابات کا، اس میں انہوں نے بہت زور لگایا، لیکن وہ لوگوں کو نکالنے میں کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے. حالانکہ ان کی جو سب سے متحرک شخصیت تھی، جو سب سے اہم شخصیت ہے اس وقت نون کی پاکستان کے اندر، محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ہر جگہ خود سے لیڈ کرنی چاہیے، لیکن وہ لیڈ کر نہیں چاہیے. اس کی وجہ کہ ان کے پاس اس وقت کوئی بیانیہ نہیں تھا،
اور وہ اب کیا اس وقت وہ سپریم کورٹ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنا پائیں گے؟ میری سینس یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ نہیں بنا پائیں گے. اب تو عمران خان کی حکومت ہی بنے گی جو خاصی پاپولر حکومت ہوگی, 2/3 ہو یا ہیوی سمپل میجورٹی ہو. عمران خان کی حکومت کے سامنے اس قسم کے چیلنجز ہوں گے کہ اگر نون اپنے پتے ٹھیک کھیلے اور وہ سمجھ سکیں ان کے مسائل کو, تو پھر شاید وہ کوئی اپنا بیانیہ 1-1.5 سال کے بعد جب عمران خان کی حکومت کو ہو گئے ہوں گے 18 مہینے, پھر وہ اپنا بیانیہ سیدھا کر سکیں گے. لیکن گزشتہ چند ماہ میں نون نے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو قربان کر دیا. ان کی بہت ہی انٹیلیجنٹ لیڈرشپ تھی, جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, خرم دستگیر ہیں, بہت سے اور لوگ ہیں. ان کو اتنا غلط استعمال کیا گیا, ان کو اتنی جذباتی قسم کی اسٹیٹمنٹس ان کے منہ میں ڈال دی گئی. اب سے تھوڑی دیر پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں جہاں کھڑا ہوں آپ کو یہاں کا سین بتاتا چلا جاؤں کہ یہاں شرشریاں لوگ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں, کہ میرے پاس کیمرہ ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا. یہ بہت ہی خوبصورت سما ہے اس وقت, آئی وش دکھا سکتا کہ یہاں پر کتنا ایک جشن کا سما ہے اور اس میں کتنے زیادہ شہری جو ہیں وہ شامل ہیں. این ڈی چوک کے اوپر ٹریفک بھی چل رہی ہے, درمیان میں لوگ بھی ہیں, گاڑیوں سے اتر کے لوگ جو ہیں ڈانس کر رہے ہیں. تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت گھوم کے کوئی بیانیہ چل نہیں پائے گا. اس کا اب وہ مومنٹ رہا نہیں ہے بیانیہ کا چلا سکنے والا نون کا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, میرے پاس صرف 19 سیکنڈز ہیں اور میں نے صحافیوں سے متعلق آپ سے ایک لازمی سوال پوچھنا ہے. ایسی صورتحال میں صحافیوں کا رویہ اور جو ان کا جھکاؤ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال ہونا ضروری ہوتا ہے. کہاں ہے جھکاؤ, کہاں پہ صحافی کیا کر رہے ہیں؟ وہ صحافی کو معاشرے سے الگ نہیں ہے. وہ جو اپنا عمران خان کے کردار کشی کی مہم ہو رہی تھی, ویسے تو اب کوئی بچا ہی نہیں جس کی کردار کشی کی مہم نہ ہو, تو وہ میرا خیال ہے کہ جو دباؤ تھا وہ اس طرح شدید نہیں رہے گا. اس لیے کہ صحافتی ادارے بہرحال کاروباری ادارے بھی ہوتے ہیں, انہیں ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے حمایت کی ہے ان کی, جن گروپس نے ڈٹرمنٹلی, کس نے ذاتی, زیادہ تر ذاتی وجوہ کی بنا پہ ہی ہے, تو وہ ڈیمیج ہوئے ہیں ادارے, ان کی پاپولیرٹی بہت بری طرح کم ہوئی ہے. اور میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو عوامی احساسات کے سمندر میں زندہ رہتا ہے, اور عوامی جذبات سے اگر بالکل لا تعلق ہو جائیں. پہلے ایک مقابلے کی فضا تھی, اب مقابلہ نہیں رہا ہے آج کے بعد. اور آج کے بعد عمران خان کا غلبہ ہو گیا ہے پاکستانی سیاست پہ. البتہ میں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ جیسے ہی وہ کوئی بلنڈر کریں گے, کچھ وقت گزر جائے گا, کوئی غلطیاں کریں گے, اب انحصار عمران خان کو اب عمران خان ہی تباہ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. آپ کا بھی شکریہ, میرے تینوں مہمانوں کا, سعدیہ افضال صاحبہ کا, ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحبہ کا, ارشاد صاحب کا اور ارشاد احمد عارف صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.